ارے میری پیاری اماں، صرف 7 دن کی بات ہے۔ آپ تو جانتی ہیں میں کبھی بھی ضد نہیں کرتا آپ سے۔ آپ جانتی ہیں دکان پر لڑکا ہے نا، وہ سب سنبھالے گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ روزانہ آپ کو خرچہ بھی بھیجے گا، کوئی مسئلہ ہوگا بس آپ کو ایک پیغام بھیجنا ہے اسے، وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا۔ وہ بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے۔ مجھے بس اس کیمپنگ کے لیے جانے دیں، مان جائیے اماں۔ میری یونیورسٹی کے سارے دوست یار جا رہے ہیں اور میں پہلی بار گھر سے کہیں باہر نکل رہا ہوں، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد۔ آپ جانتی ہیں جب سے ابا کا انتقال ہوا ہے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر سے دکان، دکان سے گھر، سونا جاگنا، بس اسی میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، کچھ دن آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اماں کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں ابا کے بعد میں نے اپنی زندگی کو پسِ پشت ڈال دیا ہے، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جیسے میری ذات کہیں کھو گئی ہے۔ اب تو باجی کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے اور کوئی فکر باقی نہیں رہی۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، بیٹا حماد، دیکھ میری بات سن، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تو جانتا ہے یہ گھر تیرے بغیر کیسے سونا ہو جاتا ہے اور ملک کے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں۔ ایسے میں تجھے اس پہاڑی علاقے پر جانے کی اجازت کیسے دوں بیٹا؟ وہاں حالات کا کیا بھروسہ؟ میں نے مایوسی سے کہا، اماں میں کون سا اکیلا جا رہا ہوں؟ خالہ رقیہ کا بیٹا سلیم اور میرا پرانا دوست جاوید بھی تو میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے تو انہیں منع نہیں کیا، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ اماں نے خاموش نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے، مگر تیری ماں کا دل بڑا کمزور ہے۔ تو نہیں جانتا جب تو گھر سے باہر رہتا ہے میرا دل کیسے دھڑکتا ہے۔ قدم قدم پر میں بے چین رہتی ہوں اور جب تک تو گھر نہیں آتا مجھے نیند نہیں آتی۔ اماں کی باتوں نے مجھے تھوڑا سا ڈاواں ڈول کر دیا، مگر میں اپنے ارادے میں مضبوط تھا۔ اماں میں بچہ نہیں، آپ اتنی فکر نہ کیا کریں، بڑا ہو گیا ہوں، بس 1 ہفتے کی بات ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور اپنا بازو چہرے پر رکھ لیا۔ جوں ہی میں نے خود کو اس بحث سے آزاد کرنے کی کوشش کی، اماں نے کچھ لمحے مجھے گھورا اور پھر آہستہ سے میرے قریب آئیں۔ پھر انہوں نے نرم دلی سے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہ لگانا، مگر یاد رکھنا اگر کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ ہوا فوراً واپس آ جانا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ باہر کے کھانوں کے پیچھے اپنی صحت نہ خراب کرنا، تو جانتا ہے نا کتنی حساس طبیعت ہے تیری۔ میں نے اماں کو فوراً گلے لگا لیا کیونکہ یہ خوشخبری تھی۔ میں بچپن میں بھی ایسے کیا کرتا تھا، جب بھی وہ میری کوئی بات مانتی میں فوراً انہیں گلے لگا لیا کرتا۔ پھر میں نے فوراً سلیم اور جاوید کو فون کھڑکایا اور خوشخبری سنائی کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ بھی بڑے خوش تھے۔ سلیم نے کہا، بس حماد، اب تو یہ کیمپنگ یادگار بنے گی، ہم مل کر بہت مزہ کریں گے۔ یار یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے، ہم تینوں دوست ایک ساتھ جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سفر یادگار رہے گا۔ ہم تینوں کی جوش بھری گفتگو کے دوران میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار میں 7 دن کے لیے اپنی روزمرہ زندگی اور ان ذمہ داریوں سے دور جا پاؤں گا۔ 1 ہفتے کا یہ وقفہ شاید مجھے اپنی اندرونی بکھری خواہشات کو دوبارہ تلاش کرنے کا موقع دے دے۔ شاید میں اس سفر کے دوران خود کو دوبارہ پہچان لوں۔ مگر اماں کی فکر ابھی بھی میرے ذہن میں کہیں بسی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی تشویش، ان کی زندگی کا واحد سہارا بننے کی ذمہ داری ابھی بھی کہیں بوجھ محسوس ہوتی تھی۔ خیر میں نے خود سے وعدہ کیا اس سفر کے بعد میں اور زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار بن جاؤں گا۔ اور آ کر آپ باجی کی شادی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ یوں میں نے اپنی تیاری شروع کی، چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب بیگ بند کیا تو دل میں احساس تھا کہ یہ کیمپنگ میرے لیے زندگی کا نیا موڑ ثابت ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا یہ سفر میرے لیے اتنا یادگار رہے گا اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ جائے گا۔ میں بہت خوش تھا۔ کیمپنگ کا مقام ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں تھا۔ مجھے بچپن سے ہی پہاڑوں پر جانے کا شوق تھا۔ میں ابا سے بھی اکثر کہتا کہ ابا مجھے پہاڑ دکھانے لے جائیے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے کہ جب بھی موقع ملا تجھے ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ میرے بچپن کا خواب تھا، مگر اب اچانک حادثاتی موت نے مجھے تنہا کر دیا تھا۔ میرا باپ جو میرا سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا گہرا یار بھی تھا، وہ یکدم ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، جس کی کمی کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا۔ اچانک سارے بوجھ میرے کندھوں پر آ گئے تھے، مگر میں نے ہر دم یہی کوشش کی کہ اپنی ماں اور بہن کو ابا کی کمی نہ محسوس ہونے دوں۔ میرے ابا کی دکان تھی جو اسی محلے میں تھی۔ انہوں نے بہت تھوڑے پیسوں سے کام کا آغاز کیا، پھر آہستہ آہستہ جی جان لگا کر اسے ایک اسٹور میں ڈھال لیا، جس سے اچھی خاصی آمدنی مل جاتی تھی۔ میں نے بھی کچھ جمع پیسے کر رکھے تھے تاکہ پہاڑوں پر جاؤں، اور پھر جو ہی ہم پہاڑوں کے قریب پہنچے میرے دل میں خوشی اور آزادی کا احساس پھیل گیا۔
وہ مقام شہر کی گہما گہمی سے دور، پرفضا اور خوبصورتی اور سکون میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ پہاڑی پتھریلے راستوں پر چڑھتے وقت ہم نے ارد گرد کے دلکش نظارے دیکھے، لطف اندوز ہوئے۔ خوبصورت وادیاں، بہتی ندیوں کا شور اور فضا میں پھیلی پہاڑوں کی قدرتی خوشبو، یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے میں کسی خوابی دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہ تو میرا بچپن کا خواب تھا۔ خوبصورت بہتی جھیل اور گھنا جنگل اصلی معلوم نہیں لگتے تھے، یوں لگتا تھا بس خواب ہیں۔ کچھ یوں ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کے بعد ہم لوگ ہوٹل پہنچے تو شام ہو گئی تھی۔ ہوٹل پہاڑ کی ڈھلوان پر بنا ہوا تھا، جہاں سے نچلی وادی کا منظر صاف نظر آتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامان ایک جانب رکھا اور کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہوٹل کے مالک نے ہمیں مقامی کھانوں کی پیشکش کی۔ ہم نے مزے سے مکئی کی بنائی گئی روٹی، گوشت کے پکوان کھائے اور میرے دوست یار مزاحیہ باتیں کرتے رہے۔ یہ سفر واقعی یادگار ہونے والا تھا، جسے میں کبھی نہ بھول سکتا۔ رات کے اندھیرے میں ہم تینوں نے مل کر پہاڑوں کے دامن میں آگ جلائی اور کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ آسمان پر ٹمٹماتے تارے، پہاڑوں کی گہرائیاں اور فضا میں پھیلی ٹھنڈک نے ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہم نے اپنے سفر کی باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، پرانے دنوں کو یاد کر کے مزے لیے، اور ہم چاروں بچپن سے ساتھ تھے۔ اگلے دن ہم نے پہاڑوں کی سیر کا ارادہ کیا۔ جیسے جیسے ہم پہاڑوں پر چڑھتے گئے منظر مزید دلکش ہونے لگا۔ ہر سانس کے ساتھ فضا کی ٹھنڈک بڑھنے لگی تھی، مگر جب ہم ایک اونچائی پر پہنچے تو میں نے عجیب سی ٹھنڈک محسوس کی، جو باقی دونوں دوستوں کو محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مگر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس فضا میں کچھ غیر معمولی تھا۔ میری سانسیں برف کی طرح جمنے لگیں، مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، جیسے میں کسی کے سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو صرف مجھے محسوس ہوا، جبکہ میرے دوست بالکل ٹھیک حالت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں وہیں اس خوبصورت پہاڑی پر رک گیا، دوست آگے بڑھ گئے اور پھر شام ڈھلنے کے بعد ہم ہوٹل واپس آئے۔ کھانے کے بعد کمرے میں آ گئے۔ وہ دونوں تو جلدی سو گئے، مگر میری آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی پراسرار مخلوق میرے ارد گرد ٹہل رہی ہے۔ میں نے کئی بار کروٹیں بدلیں، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا وجود بار بار اس پہاڑی پر محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو اکیلا اس پہاڑی پر خود کو کھڑا محسوس کرتا جس پر میں رک گیا تھا۔ بالآخر میں نے لیٹ جانے کی کوشش کی اور میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک ملکہ جس نے سر پر تاج رکھا تھا میرے سامنے آئی، میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بڑی حسین تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے پہاڑوں کی سیر کروانے لگی اور میں حیران رہ گیا۔ ہم دونوں ایک جھیل کے کنارے بیٹھ گئے، ہمارے پیر پانی میں تھے۔ وہ بار بار جھیل کا پانی ہاتھ سے اٹھاتی اور میرے چہرے پر پھینکتی۔ میں نے خواب میں ہی پوچھا، تم کون ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، میں پہاڑوں کی ملکہ جنزادی ہوں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری نیک دلی نے مجھے اپنی طرف مائل کیا ہے۔ تم دل کے بہت صاف اور ایماندار ہو۔ تم نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک تم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ بولی، تمہاری نیک نیتی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ اس نے مجھے تخت پر بٹھا لیا۔ پھر ایک آدمی آیا جس نے ہمارا نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں تو یہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ ہمارا نکاح ہے اور مجھے بہت خوشی ہے تم میرے ساتھی بن چکے ہو۔ تبھی میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایسا ناقابل یقین تھا کہ سمجھ سے باہر تھا۔ صبح ہوئی تو سلیم اور جاوید حسب معمول تیاریوں میں لگے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، ذہن ابھی بھی رات کے خواب میں پھنسا ہوا تھا۔ صبح جاگنے کے بعد میں نے اماں سے فون پر بات کی، ان کی خیریت حال چال پوچھا۔ اماں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش گم کر دیے۔ فون بند کرنے کے بعد بھی میرا ذہن عجیب کشمکش میں الجھ گیا تھا۔ اماں کی باتیں دماغ میں گونجتی رہیں۔ میں نے تمہارا رشتہ نائلہ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ان الفاظ نے جیسے میرے دل پر منو بوجھ ڈال دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات طے کر رکھی تھی کہ میں اپنی بہن کے سسرال میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات اماں بھی جانتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے میری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا۔ نائلہ جو ایک سادہ شریف لڑکی تھی، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں وہ جذبات نہیں رکھے تھے جو کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد
دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے اپنی حیرانی اور ناراضگی کو اماں کے سامنے ظاہر نہ کیا، مگر اندر سے الجھا رہا۔ رات کے خواب کا منظر مسلسل آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہ ملکہ جنزادی جس نے میری زندگی میں آ کر میری دنیا کو پل بھر میں بے چین کر دیا تھا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت کا کوئی پہلو تھا؟ پھر جاوید اور سلیم نے گھومنے کے لیے ضد کی، مگر میں نے صاف منع کر دیا، یار آج میں تھک گیا ہوں، تم لوگ جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں پہلے تو میرے انکار پر حیران ہوئے، مگر پھر اپنے منصوبے کے مطابق نکل گئے۔ میں نے بستر میں گھس کر خود کو رضائی میں لپیٹ لیا، مگر ذہنی تھکن جسمانی حالت پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیں تو جیسے غنودگی نے فوراً قبضہ جما لیا، مگر وہ نیند راحت دینے والی نہیں تھی۔ اچانک یوں لگا جیسے میرے وجود کے ساتھ کسی اور کا وجود بستر میں ہے۔ یہ احساس بالکل غیر معمولی تھا، مگر پھر بھی میں نے خود کو اس لمحے سے نکالنے میں ناکام رہا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے جسم پر کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ ایک عجیب توانائی میرے اندر دوڑ گئی۔ لگا تھا کہ کوئی قریب ہے، بالکل میرے ساتھ، مگر آنکھیں نہیں کھل رہیں، جیسے میں نیند میں تھا، مگر ہر چیز اتنی واضح تھی کہ یہ سب کچھ کسی خواب کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ ہاتھ نرمی سے میرے سینے پر آ کر رکا اور دل کی دھڑکن کو سننے لگا۔ وہ لمحے بہت پراسرار تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ خود کو اس حالت سے آزاد کرواؤں، مگر میں اور زیادہ گہرائی میں جاتا رہا۔ پھر وہی ملکہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، جیسے وہ میرے ذہن میں بس گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا دلکش حسین چہرہ، یہ سب کچھ میرے ہوش و حواس پر چھا گیا۔ حماد! ایک نرم مگر پراسرار آواز کانوں میں گونجی، جیسے کسی نے اپنی تمام تر محبت سے میرا نام لیا ہو۔ میں نے اپنی حسیات کو استعمال کرتے ہوئے غور کیا، مگر آنکھیں بند تھیں۔ اب کی بار یہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ اس آواز نے مجھے یقین دلایا، تم میری دنیا کا حصہ بن چکے ہو اور میں تمہاری دنیا کا۔ تم اپنی مرضی کے بغیر اب کسی اور کے ساتھ جڑنے کی اگر کوشش بھی کی، مگر اب تمہیں اپنی اصل محبت مل گئی ہے۔ میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جنزادی جو خواب میں میری دلہن بنی تھی، کیا اب وہ حقیقت کا حصہ بن چکی تھی یا یہ سب میرا دماغ کا دھوکہ تھا؟ وہ میرے ساتھ یوں موجود تھی کہ میں اسے اپنی روح کے اندر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں پسینے میں شرابور تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو تھیں۔ چاروں طرف دیکھا، کمرہ خالی، خاموش تھا۔ وہ جنزادی جو مجھے اپنی محبت میں جکڑ بیٹھی تھی اب کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی، مگر پورے کمرے میں ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ سحر انگیز تھی۔ کیا یہ پھر سے خواب تھا یا حقیقت تھی؟ میرے ذہن میں سوالوں کی بھرمار تھی، مگر جواب کوئی دینے والا نہیں تھا۔ میری طبیعت مزید بوجھل ہو گئی۔ اب میرا کسی شے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آخر میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کتنے چاہوں سے ان پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے آیا تھا، اپنا یہ سفر یادگار بنانے، مگر میری خوشی کو تو جیسے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ اب مجھے لگا کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، مجھے اس جگہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں بھی کیا کرتا؟ بچپن سے یہاں آنے کا شیدائی تھا۔ میں بھی تو ایک عام انسان تھا نا، جس کا جی چاہتا کہ کچھ دن کے زندگی کے بس اپنے لیے گزاروں، جہاں کوئی اور پریشانی نہ ہو، بس میں ہوں، میری دنیا ہو۔ میں جانتا ہوں یہ ذمہ داریاں جو مجھ پر تھیں یہ میرا فرض تھا، ان سے چاہ کر بھی میں پیچھا نہیں چھڑا سکتا، مگر کبھی کبھار تو انسان چاہتا ہے اسے ذہنی سکون میسر ہو۔ بس اب میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں رہ کر تو ایسا لگتا تھا کہ بس پاگل ہو جاؤں گا۔ اگر میں اپنی کیفیت کسی دوسرے انسان کو بتاتا تو وہ مجھے ذہنی مریض سمجھتا، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی لڑکی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پھر مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جانا چاہیے تھا۔ یہاں رہ کر تو دل مزید گھبرا رہا ہے، نہ جانے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر جب جاوید اور سلیم واپس آئے، انہوں نے میری غیر معمولی خاموشی کو بھانپ لیا اور کہنے لگے، یار حماد، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ہمیں بتا، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے تو یہاں آیا ہے تو خاموش خاموش رہنے لگا ہے۔ ہم سب میں سے تو بہت خوش تھا، ہم تو پھر بھی پہلے بچپن میں آ چکے ہیں، مگر تیرا تو پہلی بار ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ بھائی کیا کہتا کہ ایک جنزادی میرے ساتھ جونک کی طرح چمٹ گئی ہے۔ وہ دونوں میرا خوب مذاق اڑاتے کہ گھر کی فکر نے تجھے واقعی پاگل کر دیا ہے، تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ خیر وہاں 2-3 دن مزید گزار کر ہم واپس آ گئے۔ باقی کے دن بھی عجیب سے گزرے، ہر وقت یہی لگتا جیسے کوئی میرے ساتھ سائے کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر اس پہاڑی کے ساتھ ایسا کیا راز تھا
مگر خیر گھر آیا تو سکون ملا۔ اماں سے مل کر بہت پرسکون ہو گیا۔ بہت دیر ان کے گلے لگا رہا کیونکہ وہ مجھے اتنے دنوں بعد آنکھوں کے سامنے پا کر جذباتی ہو گئی تھی۔ اماں میں صحیح سلامت ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر اماں نے کھانا بنا کر میرے سامنے رکھا۔ میں بے دلی سے کھانے لگا۔ دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ اماں نے باتوں باتوں میں مجھے چھیڑا کہ بس اب تیری گھر والی آ جائے تو میری ان کاموں سے چھٹی ہو جائے گی۔ میں اماں کو کہنا چاہتا تھا کہ میں نائلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ بھلے ایک نیک اور شریف لڑکی ہے مگر مجھے اس کا اور اپنا جوڑ نامناسب لگتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی میری وجہ سے ناخوش رہے گی تو یہ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں تو آج تک اپنے سے منسلک رشتوں کی بہت قدر کرتا آیا، دل سے ان کی قدر کی، مگر جب سے کیمپنگ سے ہو کر آیا تھا ذہن اس چنزادی میں ہی ڈوب گیا تھا۔ میں اماں کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو انکار سن کر پریشان ہو جاتی۔ ان کی تو اپنے لاڈلے بیٹے میں جان بستی تھی۔ وہ مجھ پر ہی غصہ کرتی کہ تجھے میں نے 1000 بار منع کیا تھا وہاں نہ جا، مگر تو نے اپنے دل کی۔ وہ تو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتی تھی۔ اب ایسی پراسرار بات سن کر تو یقیناً انہوں نے وبال مچا دینا تھا۔ میں خاموش ہوا اور سب کچھ آنے والے وقت پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ اماں نے اگلے دن گھر پر دعوت رکھی جس میں نائلہ کے گھر والوں کو آنا تھا۔ وہ آئی تھی اور بہت شرما رہی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ نائلہ بے شک خوبصورت لڑکی تھی مگر جانے کیوں میرے ذہن کے پردے پر بار بار وہی ایک چہرہ لہرا رہا تھا، کانوں میں وہی سریلی آواز گونجتی جب اس نے پیار سے میرا نام لیا اور کہا تھا اب سے ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی میرا اس سے نکاح ہوا تھا یا بس پھر یہ ایک تخیل تھا؟ میں چاہتا تھا کہ اگر واقعی یہ کوئی خواب تھا تو میرے ذہن سے اس کی پرچھائی مٹ جائے تاکہ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کروں۔ اب ایک دوسرے گھر کی لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر اپنے ساتھ لا رہا تھا تو ہرگز بے وفائی نہیں کر سکتا تھا کہ دل میں کوئی اور ہے گھر میں کوئی اور۔ مجھے اپنے رب کو بھی تو جواب دینا تھا۔ ویسے بھی میں دوسری شادی کر سکتا تھا کیونکہ اسلام میں اجازت ہے، مگر سارا مسئلہ تو اس بات کا تھا کہ اگر وہ میری بیوی ہے تو اب تک دکھائی کیوں نہیں دی؟ مجھے اس کا چہرہ یاد تھا مگر اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ بس پھر جو بھی تھا، کچھ ہی وقت بعد اماں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اس مہینے کے آخری دنوں میں میرا بیاہ تھا۔ ابھی تو باجی کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ پہلے تو اماں یہی کہتی تھی کہ پہلے باجی کو رخصت کریں گے پھر میرا رشتہ، مگر وہ تو جیسے اب ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ اماں آخر جلدی کیا ہے؟ میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں؟ یہیں تمہاری نظروں کے سامنے رہوں گا، پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ مگر اماں کوئی جواب نہ دیتی۔ ابھی تو میں 18 کا بھی نہیں ہوا مگر زندگی کے جھمیلوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میری عمر کے لڑکے اپنی زندگی خوب موج مستی میں گزار رہے تھے۔ انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، نہ ان کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ان کے بے فکر چہرے دیکھ کر میں رشک کیا کرتا کاش میری زندگی بھی ایسی ہی آزاد پنچھی جیسی ہوتی، مگر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ میں اماں کو دیکھتا تو ان پر ترس آ جاتا کہ ایسے انہوں نے اپنی زندگی اپنے گھر اور بچوں کے نام وقف کر دی۔ وہ بس ہر وقت بچوں کی فکر میں گھلتی رہتی کہ ہم نے صحیح سے کھانا کھایا یا نہیں، کہیں ہم بیمار تو نہیں، ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں۔ اماں کو دیکھ کر لگتا کہ ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی گہرے راز دفن ہے۔ کچھ تو تھا جو اماں کے دل میں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد تو وہ مجھے لے کر مزید حساس ہو گئی تھی۔ رات کو اٹھ کر میرے کمرے میں ضرور جھانکا کرتی کہ میں ٹھیک سے سویا ہوں یا نہیں۔ ایک بار نیند میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر دیکھا تو اماں میرے سرہانے بیٹھ کر مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں آپ سوئی نہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مگر انہوں نے انکار میں سر ہلایا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئیں۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا۔ اس کے بعد پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جب میں اٹھ کر ان کے کمرے میں گیا تو وہ جانماز پر بیٹھی عبادت میں مصروف تھیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اماں سے اس بارے میں کچھ پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ تو بات تھی کہ جو آئندہ زندگی میں بہت بھیانک راز اپنے ساتھ لانے والے گھر میں تھی۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا جو بس ابا کے زیر استعمال تھا۔ وہ اپنے فارغ وقت میں اس کمرے میں بند ہو جایا کرتے اور کسی کو وہاں پاؤں رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اکثر ابا سے پوچھتا کہ آپ اس کمرے میں کیا کرتے ہیں اور ہمیں یہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟
مگر اس سوال پر وہ سختی سے مجھے ٹوک دیا کرتے کہ وقت آنے پر تجھے سب پتہ چل جائے گا، ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کر۔ میں بھی چپ ہو گیا، مگر پھر جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں نے اس کمرے کو تالا لگا دیا۔ ابا میرے بہت اچھے دوست تھے، ان سے میری بہت بات چیت بھی ہوتی، مگر جب وہ اس مخصوص کمرے میں ہوتے تو مجھ سے ہر طرح کا رابطہ توڑ لیتے۔ یوں لگتا جیسے وہ ہم سب گھر والوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اب میری شادی ہونے والی تھی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اماں کے کسی حکم کو میں آج تک انکار نہیں کر پایا۔ ان کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، میں ان کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، باجی نے گھر میں چھوٹی سی مہندی کی رسم رکھی، انہوں نے اپنی کچھ سہیلیوں کو بلایا اور ڈھولک کا انتظام کیا۔ لڑکیاں مختلف گیتوں پر تالیاں مار کر مزے لے رہی تھیں، مہندی کی رسم کو یادگار بنانے میں لگی ہوئی تھیں۔ سلیم اور جاوید بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے میری ہونے والی دلہن کے نام سے چھیڑ رہے تھے، مگر ایک میرا دل تھا کہ کسی قسم کا خوشگوار احساس نہیں جاگ رہا تھا، نہ ہی پیٹ میں تتلیاں گھوم رہی تھیں جو کہ ہر انسان کو شادی سے پہلے لگتا ہے۔ میں معاوف ذہن کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر بس رسم کروا رہا تھا، تب اچانک میری نظر کونے میں گئی جہاں روشنی اتنی نہیں تھی، اندھیرا سا تھا۔ میں نے غور کیا، وہ ایک سایہ تھا جو اسٹور روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں ٹھٹک گیا کہ یہ کون تھا جو ایسے اکیلا ہے، باقی گھر والے تو ہلہ گلا کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ سب اپنے آپ میں مگن ہیں تو پانی پینے کے بہانے سے اٹھا اور اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا، ویسے بھی شادی والا گھر ہے، سب کی نظر ہوتی ہے، چور ڈاکوؤں کو تو بس موقع کی طاق ہوتی ہے۔ اماں نے میری دلہن کے لیے جو چھوٹا سا سونے کا سیٹ بنا کر رکھا تھا وہ اسٹور روم کے قریبی کمرے میں ہی تھا، اگر وہ چوری ہو جاتا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، کیونکہ اماں نے ساری عمر اپنی جان پر سختیاں کر کے تنکا تنکا پیسے جمع کیے تھے۔ میں پانی پینے کے بہانے سے اٹھا اور جب اسٹور روم کی طرف آیا جہاں میں نے وہ کالا سایہ آتے دیکھا تھا، جب اندر آیا ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حیرت ہوئی کہ ابھی کل ہی تو میں نے تمام کمروں کی لائٹس ٹھیک کروائی تھیں اور اب یہاں کوئی نہیں۔ پھر ایک دم سے کوئی شمع لینے باہر نکلنے لگا کہ کسی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ میں ڈر گیا کہ ضرور یہاں کوئی ہے۔ گھبرائی آواز میں پوچھا، کون ہے یہاں؟ بتاؤ مجھے، کون ہے یہاں، سامنے آؤ۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب مجھے واقعی تشویش ہونے لگی تو باہر جانے لگا تاکہ کسی کو بلا سکوں، مگر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک گئی کیونکہ اسٹور روم کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں نے بہت زور لگایا کہ اسے کھول سکوں مگر وہ ایسے بند ہوا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں شور مچانے لگا کہ کوئی ہے یہاں، میں یہاں بند ہو گیا ہوں، کوئی آ کر دروازہ کھول دے، کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ میں نے کئی چیخیں ماری مگر حیرت ہوئی کہ ہمارا کون سا کوئی گھر اتنا بڑا ہے جو باہر میری آواز نہیں جا رہی۔ میں وہیں کھڑا ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، تب مجھے لگا میرے پیچھے کوئی موجود ہے، مگر اندھیرے کی وجہ سے میں کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں نے چلاتے ہوئے کہا، جو کوئی بھی ہے خدا را یہ چھپن چھپائی کا کھیل ختم کرو۔ مجھے لگ رہا تھا یہ وہی ہوگی جو میرے خوابوں میں آ چکی تھی مگر میرے سامنے نہیں آتی، اور ایک دم سے مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ پر کسی نے کچھ لگایا ہے۔ میرا ہاتھ کسی کی سخت گرفت میں آ گیا تھا۔ میں نے بڑا چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی ہتھیلی پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا، اور جو کوئی بھی میرے ساتھ موجود تھا اس نے میرے ہاتھ پر کچھ لگایا تھا۔ میں نے محسوس کیا تو ایک دم سے میری ناک میں سوندھی خوشبو آئی جو کہ مہندی کی تھی۔ اس کا مطلب وہ اندیکھا وجود میری مہندی کی رسم ادا کر رہا تھا، مگر یہ مہندی کی خوشبو تھوڑی عجیب سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس اندیکھے وجود نے سرگوشی کی، ہماری مہندی کی رسم مبارک ہو حماد۔ یہ آواز تو وہی تھی جو میں نے کیمپنگ کے دوران ان پہاڑوں پر کہیں سنی تھی۔ چاہ کر بھی میں اس آواز کو بھلا نہیں سکا، مگر میں سمجھا تھا کہ وہ کیفیت بس پہاڑوں پر تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے دوبارہ کوئی ایسا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب اچانک سے یہ سب پھر سے ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ میں وہیں ساکت کھڑا تھا کہ پیچھے سے باجی کی آواز آئی، حماد تم اسٹور میں کیا کر رہے ہو؟ باہر تمہارے دوست تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چلو جلدی۔ وہ ساری کیفیت ایک دم سے کہیں غائب ہو گئی۔ جب باجی نے آ کر مجھے ہوش دلایا
میں نے آس پاس دیکھا مگر وہاں اب کوئی موجود نہ تھا، وہ کالا سایہ جا چکا تھا۔ میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ کل میری نائلہ سے شادی تھی اور آج مہندی کی رسم میں وہ جنزادی مجھے اپنے ہاتھوں سے مہندی لگا کر گئی تھی۔ میں آخر کس سے مدد مانگوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ ایسے گھن چکر بن کر رہنے سے اچھا ہے کہ میں انہی پہاڑوں سے کود کر جان دے دیتا۔ تکلیف کے مارے سر پھٹنے لگا۔ میں جانتا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو اماں جیتے جی مر جائیں گی۔ ان کی جان تو میرے اندر بستی ہے، مجھے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی آئی ہیں۔ میں نے بہت مائیں دیکھی تھی مگر اپنی ماں جیسی کوئی ماں آج تک نہیں دیکھی۔ ابا کے جانے کے بعد وہ چاہتی تھی کہ میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہوں۔ پھر وہ رات میری آنکھوں میں کٹی، میں چاہ کر بھی سو نہ سکا۔ اب تو مجھے سونے سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جنزادی میرے خوابوں میں بھی مجھے ہراساں کرتی۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر سونے کے لیے لیٹا۔ جب آنکھ کھلی تو کچھ کام کاج میں لگ گیا۔ گھر میں 100 طرح کے کام تھے۔ میں نے بھی جان بوجھ کر خود کو کاموں میں الجھا رکھا تھا تاکہ یہ سوچیں میرے ذہن سے دور رہیں۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ہم لوگ بارات لے کر گئے۔ کچھ وقت کے بعد نائلہ میرے ساتھ رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ باہر میرے دوست یار مجھے گھیر کر بیٹھے اور مجھے چھیڑ رہے تھے۔ دل نہ جانے کیوں گھبرایا جا رہا تھا۔ عجیب بے چینی ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اماں بار بار پوچھ چکی تھیں، بیٹا کیا بات ہے، تو خاموش کیوں ہے، کیا تو خوش نہیں؟ میں نے اماں کا فکر مند چہرہ دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ سے انہیں مطمئن کیا کہ نہیں اماں جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر اماں نے مجھے کمرے میں بھیجنا چاہا مگر ایک دم سے میں نے دیکھا کسی انجانے نمبر سے مجھے فون آ رہا ہے۔ جب فون اٹھایا تو اسی لڑکے کی گھبرائی آواز آئی جو دکان میں کام کرتا تھا۔ کہنے لگا، بھائی دکان میں آگ لگ گئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیے۔ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے مگر آگ نہیں بجھ رہی، سارا سامان جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں نے اماں پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ دکان میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے ورنہ وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ ابا نے ساری زندگی محنت کر کے دکان کو کھڑا کیا تھا، اسے وسیع بنایا۔ میرے اپنے ہوش اڑ گئے۔ یہ خبر سنی، بہانہ بنا کر کہا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کا کوئی نہیں، اور پھر گھر سے دوڑتا ہوا بھاگا۔ دکان گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی، میں کس سے مدد مانگتا؟ ہمارے علاقے میں تو سب اس وقت تک اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی تھا کہ میری ناک میں کچھ عجیب سی مہک آئی۔ وہ مہک اس قدر تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں ہوش و حواس کھوتا چلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بڑے سے میدان میں دیکھا۔ ڈر کر آس پاس دیکھا تو کوئی جنگل تھا جس کے سارے درخت سیاہ تھے۔ میں یہاں کیسے آ گیا تھا؟ میں تو دکان پر جا رہا تھا کیونکہ وہاں آگ لگی تھی۔ اب تک تو پوری دکان جل کر خاک کا ڈھیر بن چکی ہوگی۔ یہ کون سی جگہ ہے آخر، اور مجھے یہاں لے کر کون آیا ہے؟ بے بسی کے مارے میں چلانے لگا کہ کون یہاں مجھے لایا؟ تم جو کوئی بھی ہو خدا را سامنے آ جاؤ۔ ابھی رات کا وقت تھا مگر یہاں اتنی بہت ساری مشالیں لگی ہوئی تھی، ہر طرف روشنی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب مڑ کر دیکھا تو وہی اپسرا میرے سامنے کھڑی تھی جسے میں اتنے دنوں سے خواب میں دیکھتا آ رہا تھا۔ آج وہ حقیقت میں میرے سامنے آ گئی تھی مگر اس وقت اس کی آنکھیں پوری طرح سیاہ ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، تم نے کیا سوچا تھا حماد؟ شادی کر کے مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گے؟ اب تو ساری زندگی میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، آخر کیوں تم میرے پیچھے پڑی ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ وہ بولی، میں تمہاری پہلی بیوی ہوں، تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بول رہی ہو؟ میں نے کب تم سے شادی کی؟ پھر وہ بولی، جب تم پہاڑوں کی سیر پر گئے تھے تب میں تمہیں نیند میں اپنی دنیا میں لے گئی تھی اور وہاں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ تب سے ہی ہم ایک ہو گئے تھے۔ میں دھیان سے اس کی بات سننے لگا۔ اس کا مطلب جسے میں بھیانک خواب سمجھتا رہا وہ حقیقت تھی۔ اس نے مجھے اپنی طاقت سے اپنا بنا لیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے شادی نہیں ہوتی، دونوں دلہا دلہن کا ہوش میں رہ کر نکاح کرنا لازمی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ زور انداز میں کہا لگا کر بولی، اسی لیے تو تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں تاکہ آج پھر سے ہماری شادی ہو جائے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی شکل بالکل اسی جنزادی کی طرح تھی، آواز بھی ویسی تھی مگر بولنے کا انداز اس جیسا نہیں تھا۔ وہ بات بات پر ہنس رہی تھی۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا کہ آج رات ہی تو میں نائلہ سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا ہوں، اب کیسے ایک اور شادی کر لوں؟
مجھے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی، اسے اس کے حقوق دینے ہوں گے، ورنہ میں اماں اور گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ خاندان والے کہیں گے اگر مجھے کوئی اور پسند تھی تو میں نے نائلہ سے شادی کیوں کی، اس کی زندگی کیوں خراب کر دی؟ نائلہ کے لیے کون سا رشتوں کی کمی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ کچھ بھی کر لوں اس عورت سے میرا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ پوری طرح میری عاشق ہو چکی تھی۔ حد سے زیادہ خوبصورت ہونا بھی انسان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ چاہتے ہیں وہ خوبصورت ہوں، ان میں کوئی عیب نہ ہو تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، انہیں پسند کریں، ہر جگہ ان کے چرچے ہوں۔ میں بھی پیدائشی طور پر خوبصورت ہوں۔ آنکھوں کا رنگ نیلا ہے جبکہ دودھیا رنگت۔ 18 سال کا ہونے سے پہلے ایک بھرپور نوجوان مرد نظر آتا تھا۔ آخرکار اس سے شادی پر راضی ہو گیا، اس کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ جنگل میں ہی جھگی میں لے جانے لگی۔ میں نے اس بات سے سختی سے انکار کر دیا، کہا ابھی مجھے گھر جانا ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تھوڑی دیر سوچ کر وہ بھی مان گئی، مگر اس نے کہا کل تمہیں ہر صورت یہاں آنا ہے اور میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر پہلا حق نائلہ کا تھا۔ گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور اس سے معذرت کی۔ پھر اسی طرح وہ رات گزر گئی، مگر نیند میں مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پوری رات میں بے چین رہا، ایسا لگتا رہا جیسے کوئی انہونی ہو گئی تھی۔ دکان پر جا کر دیکھا وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ یہ مجھے اس جنزادی تک لانے کی سازش تھی۔ پھر دماغی سکون حاصل کرنے میں مسجد چلا گیا۔ وہاں جو امام تھے وہ ابا کے اچھے دوست رہ چکے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر ساری بات انہیں بتانے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنے دل کا حال کسی کو نہ بتایا تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے میری بات سن کر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم نے کل رات جنگل میں جس سے شادی کی وہ جنزادی نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ وہ 100 سالہ چڑیل ہے جسے تمہارے ابا نے کسی زمانے میں قید کیا، مگر وہ چڑیل مکار ان کی قید سے بھاگ نکلی۔ ان کا کہنا تھا میرے ابا ایک عامل تھے، اب وہ چڑیل کے بیٹے کو نقصان پہنچا کر ان سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے تم سے دھوکے سے شادی کی ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا ایک جنزادی تمہارے عشق میں پاگل ہو چکی تھی اور وہ تمہاری حفاظت بھی قید کر رہی تھی۔ اس نے اس جنزادی کو بھی قید کر دیا۔ اگر میں نے 18 سال کا ہونے سے پہلے اس چڑیل سے ازدواجی تعلق بنایا تو وہ مجھے مار ڈالے گی اور اس جنزادی کو بھی۔ میں نے پوچھا اب میں کیا کروں امام صاحب؟ میں کیسے اس چڑیل سے پیچھا چھڑوا سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا تمہیں آج رات عمل کرنا ہوگا اور اس چڑیل کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ اس طلاق کے ہوتے ہی پاتال چلی جائے گی، کیونکہ جب اس نے اپنی ساری طاقت اس رشتے کو بنانے میں لگا دی ہے، جب یہ رشتہ ختم ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ بھسم ہو جائے گی۔ میں نے ان کی بات پر وہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا اور پھر عمل پورا ہوتے ہی چڑیل کو طلاق دے دی، جس کے بعد وہ جل کر خاک ہو گئی۔ وہ معصوم جنزادی بھی اب آزاد تھی۔ کچھ عرصے بعد میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، مگر میں نے تمام حقیقت صرف اماں کو بتائی تھی۔ ویسے نائلہ کو میری دوسری شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ ہم سب پھر ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے تھے۔